جب فلم پہ میں نے کام کرنا شروع کیا آنیسٹلی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں فلم پتہ نہیں بنا پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ یہ میرا فرسٹ بایو ڈاکیومنٹری تھی. انفارمیشن سروس اکیڈمی میں اس فلم کو لانچ کیا گیا، بلکہ جو آپ کے ابھی ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں سعید احمد شیخ صاحب، جی سعید احمد شیخ صاحب، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرا کام جو ہے وہ بیسکلی ڈیولپمنٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے ہی ہے، لیکن ایٹ اے پرائیویٹ لیول ہے. یعنی اس کے ذریعے نہ صرف آپ اپنی سوسائٹی کے جو برننگ ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ان کا سولوشن بتا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے عوام کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر کنفائن کر دیں اور ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، تب آپ لوگوں کے پرابلمز اس طرح نہیں سمجھ سکتے، نہ نچلے لیول پر نہ ہائر لیول پہ. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا بندہ کدھر ہے، اس کا مرد کدھر ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ چار تمہیں مرد نظر نہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور ویڈیو پوڈ کاسٹ اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور اس ویڈیو پوڈ کاسٹ کو آپ کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں غلام حیدر اور سنیرہ خالد، اور انجینئر ہیں عامر چاند. ناظرین و سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان کی جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت سے نئے ایونیوز تلاش کر رہی ہے جس میں وہ اپنے ملک کا نام ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ روشن کر سکے. اور آج ہماری مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو خاص طور پہ جو دستاویزی فلم ہے اس کی پروڈکشن میں انہوں نے اپنا مقام پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بنایا. ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اس بارے میں ہم انہیں سے پوچھیں گے. ان کا نام ہے عائشہ اکرم. عائشہ، آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. آپ کا تعلق ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی دنیا سے ہے. عموماً جو ہماری یوتھ ہے وہ تو خواب دیکھتی ہے کیمرے کے آگے آ کے کام کرنا. آپ نے ایک مشکل اور یونیک فیلڈ چوز کی، ڈاکومنٹری فلم میکنگ. اور پھر ایز اے خواتین ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس فیلڈ میں نام بہت کم ہیں. جیسے ایک آئیکن نام شیری پاشا کا تھا، اور اگر ہم ڈھونڈنے بیٹھیں تو نام اگر ہم آسکر ایوارڈ ملا 3 بلکہ ہماری وہ لے چکی ہیں ڈاکومنٹری شرمین عبید چنائے. آپ کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آپ کو جو ڈاکومنٹریز اس کو بھی ملکی سطح پہ کافی ایوارڈ ملے. تو اس فیلڈ میں کیسے آئیں آپ؟ یہ ایک بڑا روایتی سوال ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ خاتون ہیں، خواتین بڑی کم اس فیلڈ میں آتی ہیں جیسا میں نے ابھی ذکر کیا. اس فیلڈ میں کیسے آئی؟ شوق کہہ دیجئے، شوق کی وجہ سے آئی. خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں سے تھی جس کو بہت اچھا ایک چانس ملا زندگی میں. ڈاکٹر فاروق بیگ اور ہما بیگ میرے استاد رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے موقع دیا کام کرنے کا، اور انہوں نے ہی مجھے کام سکھایا. اور بس پھر چل سو چل، اب تو کیا کہتے ہیں، آئی تھنک اٹس بین ناؤ 20 ایئرس، ماشاءاللہ 20 سال ہو چکے ہیں مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے کام کرتے ہوئے، اور جس میں میں نے مختلف سبجیکٹس کے اوپر کام کیا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، جیسے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ، اینڈ وومن امپاورمنٹ پہ، اس طرح سے کام کیا. اور ہمارے کام میں جو مجھے سب سے اچھی چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی رہی فرام دا بگننگ، شروع سے ہی، وہ یہ چیز تھی کہ مجھے بہت موقع ملتا تھا فرام لوور ٹو ہائر لیول پر لوگوں سے ملنے کا. اچھا، ٹھیک. تو آپ جب گراس روٹ میں موو کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلمس کا پتہ ہوتا ہے، پھر آپ ہائر لوگوں کے پرابلمس جانتے ہیں، پھر آپ مڈل کلاس کے پرابلمس کو جانتے ہیں، نہ صرف عوامی سطح پہ بلکہ گورنمنٹ کی سطح پر بھی، کہ گورنمنٹ کو کہاں کہاں کیا کیا افسروں کو بھی پرابلم آتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. عائشہ، یہ بڑا مشکل اور اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے نا. اچھا عائشہ، جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ 20 سال 2 ڈیکیڈز آپ نے اس دشت کی سیاحی میں گزار چکی ہیں، ماشاءاللہ، اور بھی سفر جاری ہے. تو یہ ٹریننگ کہاں سے لی آپ نے؟ یہ تو بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اٹھیں صبح اور آپ کہیں جی میں فلم میکنگ کی طرف جا رہی ہوں اور کیمرہ کندھے پہ اٹھائے اور نکل پڑی. تو کہاں سے ٹریننگ لی آپ نے؟ یا جو ہماری یوتھ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو وہ کن کن مراحل سے گزرنا ان کو چاہیے لازمی، تاکہ اپنے ٹیلنٹ کو وہ بنیادی طور پر گروم کر سکیں؟ سجاد، اگر ٹریننگ کی بات کروں گی تو پھر میں تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بیگ اور ہما بیگ کو ہی دینا چاہوں گی. اور اس وقت سرنڈی پروڈکشنز جو سی تھی، آئی تھنک وہ ہمیشہ سے ہی واحد کمپنی رہی ہے جو انٹرنشپ کراتی تھی اور ہینڈز آن ٹریننگ دیا کرتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے، کبھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایجوکیشنل براڈ
کاسٹنگ میں میں نے کچھ کورس کیے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد پھر میں ہمسایہ ملک چلی گئی. پھر وہاں سے جا کر کیا کہتے ہیں میں نے 1 منٹ فلمنگ میں نے ایک کیا کہتے ہیں ایک 2 سال تقریباً وہاں اسپینڈ کیے, اور مجھے ایک بہت ایکسپیرینس ہوا وہاں پر کام کرنے کا. ہندوستان جا کے آپ نے کیا؟ جی بالکل بالکل. تو یہ 1 منٹ تو بہت مشکل کام ہے نا, کہ ایک 60 سیکنڈ میں آپ پوری کہانی آپ سمو رہی ہیں. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہی ڈفرینس ہوتا ہے ڈاکیومنٹری فلم میکنگ میں اور ایڈ فلم میکنگ میں, کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکیومنٹری میں ہم پہلے مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں. لائک آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے فلم کرنی ہے, آپ سب سے پہلے انٹرویوز کرتے ہیں, پھر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, ریسرچ ورک ہوتا ہے, ریسرچ ورک کرتے ہیں, اور آپ سارا مٹیریل لے کر اپنا پوسٹ میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ان 1 فلم میکنگ میں 1 منٹ فلم میکنگ میں آپ کو سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کے ٹریٹمنٹ کیسا ہوگا, اسکرپٹ کیا ہوگا, ٹریٹمنٹ اس کو کیسا دینا ہے, تو اور مطلب اسٹوری بورڈ اس کا فائنلائز ہوگا, اور پھر ہم اسٹوڈیو جا کے اس کو فلم کرتے ہیں. اچھا آپ نے ہندوستان کی بات کی تو مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آج بھی ہمیں یہ وہاں سے اطلاعات یہی آتی ہے کہ جو وہاں کی جو فلم ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں خاص طور پہ جو ان کی اکیڈمیز ہیں, لائبریریز ہیں, وہاں ہمارے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے گولڈن ایرا کے ڈرامے ہیں وہ پریزرو ہیں, اور وہاں جو طلبہ طالبات ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کو وہ ڈرامے دکھا کے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے دھوپ کنارے کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہوا ہے. بالکل, حسینہ کی تحریر, مرینا خان, راحت کاظمی, آج بھی لوگوں کو حسینہ آپا کا نام یاد ہے, دھوپ کنارے کا نام یاد ہے, مرینا خان کا نام یاد ہے, راحت کاظمی جو ان کی ایک شخصیت تھی, اور جو سحر تھا, ساجد حسن, ان سب کے نام ان کو یاد ہے. اور دھوپ کنارے اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی سب کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آتے ہوئے ہمارے لیے دھوپ کنارے کی ایک وہ لیتے آنا. اب تو شاید یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے, لیکن پہلے نہیں تھا. تو تنہائیاں ہو گیا, انکہی ہو گیا, یہ وہ ڈراماز ہیں جو کہ ان کے لیے شاید ریسرچ بن گیا, اور اس کی پسندیدگی آج تک جو ہے وہ اس کو ریفرنس دیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ڈراماز کا آج بھی جو ہے گلیمر قائم ہے وہاں پر. اور اس سے بھی زیادہ میرے جو کولیگس ہوتے تھے وہ مجھ سے ہمیشہ ایک انٹرسٹنگ بات کرتے تھے, اچھا تم اردو میں بات کرو, تم چھوڑو اردو میں بات کرو. وہ ہمارا ایکسنٹ اتنا ان کو پسند آتا ہے, تلفظ ان کو اتنا پسند آتا ہے کہ اچھا بھائی آپ جناب کر کے یہ بات کرتے ہیں. بلکہ میں ان سے کہتی تھی کہ تم لوگ جو فلموں میں اردو سم ٹائمز یوز کرتے ہو, یا یہ کہ جو ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں کہیں نظر آیا پاکستان کے اندر. مطلب میں ان لوگوں سویلائزڈ نیشن ہے ہمارا, ایک تہذیب ہے, ثقافت ہے پاکستان کی, جس کی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے. عائشہ, آپ جس نے اسٹارٹ میں آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے بڑے پروجیکٹس کیے, تو میجر پروجیکٹس کون کون سے, اور حکومتی سطح پہ آپ نے کیا کچھ کیا, اور نجی سطح پہ آپ نے کون کون سے اہم پروجیکٹس کیے؟ سجاد, میرا کام جو ہے وہ بیسکلی ڈیولپمنٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے ہی ہے, لیکن ایٹ اے پرائیویٹ لیول. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت سارے پروجیکٹس کیے میں نے گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے, واٹر سیکٹر میں میں نے کیا, ایجوکیشن سیکٹر میں نے کیا کام, اور اس کے علاوہ میں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے, کشمیر کے لیے میں نے بہت کام کیا. تو اگین اس فیلڈ میں جو ہماری کمنگ جنریشن ہے, جن کو ایکسپوجر کا شوق ہے, جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, جو کریٹیوٹی کو اپنی مزید شارپن کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک کہ ڈاکیومنٹری فلم میکنگ جو ہے وہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے. یعنی اس کے ذریعے نہ صرف آپ اپنی سوسائٹی کے جو برننگ ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ان کا سولوشن بتا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے عوام کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے, ایک جو لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر کنفائنڈ کر دیں اور ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, تب آپ لوگوں کے پرابلمز اس طرح نہیں سمجھ سکتے, نہ نچلے لیول پر نہ ہائر لیول پر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن جب اگر آپ پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر جاتے ہیں باہر, اور باہر جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس اور وہ آپ کا ایکسپوجر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, آپ نے جو کام کیا واٹر سیکٹر, پانی زندگی ہے اور اس کا پریزرویشن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پھر آپ نے ایجوکیشن میں بھی کیا, تو آپ کی جو ڈاکومنٹریز ہیں
ان کو کچھ ایوارڈس بھی ملے. جب وہ منظر عام پہ آئیں کیا فیڈ بیک تھا اور آپ کیا سمجھتی ہیں ان میں کیا یونیکنیس تھی جو دیگر لوگوں کے کام سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں؟ اچھا، واٹر سیکٹر میں واسا کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. بہت میں نے کام کیا اور وہاں پر جو ان کے ایم ڈی تھے, آئی تھنک کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک نظریہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ کیا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کا کلیئر آبجیکٹیو ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو جو زاہد صاحب تھے وہ صرف اپنے واسا کے فنکشن کو یا کہہ لیں کہ اس کی آپریشنل ایکٹیویٹی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی ہسٹری بھی اس کو پریزرو کریں. جو لاہور میں پری پارٹیشن ایک جو ریچ کلچرل ہیریٹیج ہے لاہور بلکہ فیصل آباد میں بھی اگر آپ ان کی اولڈ جو تھے بلڈنگز دیکھیں ان کو ریسٹور کیا گیا اور ان کو ایک چھوٹے چھوٹے میوزیم کی شکل دی گئی. اگر آپ کا کبھی لگے فیصل آباد تو آپ ضرور وزٹ کیجیے وہاں پر. اینڈ لاہور میں انٹرسٹنگلی میں نے اس کی پوری ہسٹری کو کور کیا. تو تھوڑا سا اگر سمرائز کریں گے ہمارے یوتھ کے لیے؟ جی بالکل میں بتاتی ہوں. اور اس میں یہ تھا کہ پہلے تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے ہسٹری کیسے اس کی کور کی. اس میں یہ تھا کہ لاہور میں پانی کہاں سے آنا شروع ہوا, پھر راوی سے پانی کیسے لے کے آتے تھے اور اس پانی کا نکاس کیسے کرتے تھے. تو اس کے لیے میں نے پوری ریسرچ کی. نہ میں نے کسی گوگل کا سہارا لیا, نہ میں نے کسی چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیا, اور نہ ہی کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا. دا پوائنٹ از کہ یہ بہت اچھے ٹول ہیں, آپ کو بہت جگہ پر ہیلپ دیتے ہیں, آپ کی کریٹیوٹی میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا بیسک ٹول ہے ریسرچ کرنا, خود جا کے دیکھنا آن گراؤنڈ, خود جا کے لوگوں سے ملنا. تو لاہور میں آپ کو کیا اہم چیزیں نظر آئیں؟ وہ بہت ضروری ہے. کیا نظر آئیں چیزیں آپ کو لاہور میں؟ جو میں جب لاہور میں نے جانا شروع کیا شاہی محلہ کی طرف, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک فیمس ہے پانی کا ٹینک. اکثر ہم نام سنتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ پانی کا ٹینک ہے, پانی کا ٹینک ہے, لیکن وہ پانی کا ٹینک کیا ہے وہ آپ جا کے دیکھیے. انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک پانی کا تالاب ہے جو کہ اوپر کی طرف ٹینک بنا ہوا ہے اور وہ آج بھی فنکشنل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی واسا پورے لاہور کو پانی فراہم ہوتا تھا وہاں سے؟ نہیں, فورٹ کو جو چار دیواری تھی قلعے کی اس کے اندر اس کو پانی ملا کرتا تھا. پھر وہاں پہ ایک اسٹیم انجن ریزروائر ہے جو میری سب سے فیوریٹ جگہ تھی, اور وہ ایک کافی ٹیبل بک میں بھی اس کی پکچر ہے. اگر وہ دیکھا جائے تو وہاں سے اس کو کیسے یوز کر کے پانی کو لے کے آتے تھے. اسی طرح پانی کا نکاس کس طرح سے کام کرتا تھا. پھر اس میں میلا رام کی ہسٹری کہ میلا رام کا کیا رول رہا پانی کے معاملات میں اور کس طرح سے یہ سسٹم چلتا رہا, اور اب یہ واسا کے انڈر ہے یہ سارے سسٹم. سو آپ کا ایک اندر ایکسپوجر تھا اور ایک آپ کی لرننگ تھی. آپ کو ظاہر ہے آپ کو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, جاننے کو ملتا ہے. ٹورزم کی آپ نے بات کی, ہم نے اس کو کافی ٹیبل بک بھی آپ نے پبلش کی نا؟ جی جی. اچھا عائشہ, بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس بتا رہی ہیں کہ پانی والا تالاب تھا, پھر ایک اسٹیم انجن تھا, کیونکہ عموماً ہم کنسیپٹ یہ کہ اسٹیم انجن کا تعلق ریلوے سے ہی ہوتا ہے نا, تو وہ پانی کا تالاب اور پھر اس سے پانی کو سپلائی کرنا پورے لاہور کو. پھر آپ نے بتایا کہ واسا جو ایک حکومت کا ادارہ ہے اس نے اس کو ماڈرنائز کیا, اور آپ نے کافی ٹیبل بک بھی پبلش کی نا جس میں بڑی یونیک پکچرز بھی ہیں, ڈاکومنٹ ہسٹری کر دی ہے. تو خاص طور پہ اب ہمیں اگر ہم بات کریں کلائمیٹ چینج, اور ہمیں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. آنے والے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جو ویدر پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو پانی زندگی ہے اور اس کو ہمیں بڑی احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اس حوالے سے یہی ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں نے اس سلسلے میں پبلک اویئرنیس کیمپینز بہت بنائیں اور بہت چلائیں, اور اس پہ ایڈ بھی بناتے رہے کہ پانی کو بچائیں. سب سے پہلے آئی تھنک کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں اس میں بہت میجر رول ادا کر سکتی ہیں. وہ اس لیے کہ وہ گھر میں پانی استعمال کرتی ہیں, اور خواتین جب تک کھلا پانی استعمال نہ کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا, نہ برتن دھونے میں نہ کپڑے دھونے میں. تو آئی تھنک کہ ان کو سب سے زیادہ آن بورڈ لیا جائے اور انہی کو یوز کیا جائے کہ آپ جو گھروں کے اندر پانی استعمال ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے. پبلک اویئرنیس کو پبلک لیول کے اوپر لے کر آیا جائے,
اس کو ایک آسان زبان میں پیش کیا جائے, نہ کہ بہت مشکل الفاظ میں پیش کیا جائے جس سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بٹ بہرحال گورنمنٹ آف پنجاب بہت سارے چیزیں اس وقت کر رہی ہے, اور پی ایل ایم این کی گورنمنٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے پروجیکٹس لائے گئے, جس میں سیوریج پلانٹس لگائے گئے, اور جس میں ڈرنکنگ واٹر, پورا پروجیکٹ تھا کلین ڈرنکنگ واٹر کا, کلین ڈرنکنگ واٹر کے لیے جو سے تھے انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس تھے, یس واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے, اور کام تو ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک کہ لوگوں کو بھی, عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اس ایشو کو سمجھیں اور اس کے حساب سے یہ چلیں. ہر چیز آپ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے, ہمیں بھی اپنے انفرادی طور پہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ویسے بھی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو ہمیں احتیاط کرنی ہی پڑے گی اس میں. اچھا, عموماً کہا جاتا ہے کہ فلم میکنگ, فلم پروڈکشن, ڈاکومنٹری یا اس سے ریلیٹڈ جو شو پیز ہے بڑی گلیمرس ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, ڈاکیومنٹری فلم میکر گلیمرس تو نہیں میں کہہ سکتی. ہیرو ہیروئن نہیں ہوتا, اس لیے اس میں کوئی ہیرو ہیروئن نہیں ہوتا, اس میں پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور وہی ریئل ہیروز ہوتے ہیں. لیکن یعنی آپ ریئل ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں؟ بالکل بالکل, یہ بالکل ریئل ہیرو کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے میں نے. اور ریسنٹلی میں نے ایک بایو ڈاکیومنٹری بنائی. اچھا جی بالکل, افتخار عارف صاحب کے اوپر, اور لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے وہ تو. جی جی بالکل بالکل, اور ان کی بایو ڈاکیومنٹری کے لیے تقریباً مجھے 2 سال لگ گئے تھے اس کو بنانے میں. آپ نے ایک نئی روایت قائم کی نا, اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں روایت یہ تھی کہ جو ہماری پرسنالٹیز ہیں, اللہ افتخار عارف صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے, کہ وہ جب دنیا سے گزر جاتی ہیں تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بڑی ڈاکومنٹریز, برتھ ڈیز بنائے جاتے ہیں, لیکن آپ نے ایک لیونگ لیجنڈ کو ٹریبیوٹ پیش کیا, تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ جب فلم پہ میں نے کام کرنا شروع کیا, آنیسٹلی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں فلم پتہ نہیں بنا پاؤں گی کہ نہیں, کیونکہ یہ میرا فرسٹ بایو ڈاکیومنٹری تھی. اور لیکن خوش قسمتی سے اللہ کا شکر ہے کہ مطلب مجھے بہت اچھے چانسز ملے, اور مجھے بہت, آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے جوہر ہیں وہ اس فلم کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے خوشبخت آپا نے ٹائم دیا, سلطانہ آپا نے ٹائم دیا, حسینہ آپا کے ساتھ میرا لاسٹ انٹرویو تھا, انہوں نے ٹائم دیا. اینڈ ظاہر ہے وہ سب افتخار صاحب کے بہت اچھے اور پرانے دوست رہے. انور مقصود صاحب تھے, پھر ڈاکٹر پارک تھے, رؤف پارک صاحب تھے, اینڈ تو اس طرح کے جتنے بڑے نام تھے اس میں موجود تھے. اور جب وہ فلم میں نے بنا لی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو کہیں اچھے پلیٹ فارم پر لانچ کیا جائے. تو پھر اس میں مجھے منسٹری آف انفارمیشن نے بہت سپورٹ کیا, اور میری فلم لانچ ہوئی انفارمیشن سروس اکیڈمی میں. اور انفارمیشن سروس اکیڈمی میں اس فلم کو لانچ کیا گیا. بلکہ جو آپ کے ابھی ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں, سعید احمد شیخ صاحب, جی سعید احمد شیخ صاحب, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس وقت. تو اس طرح میری فلم لانچ کی گئی. لیکن میں تو عائشہ ایک بات سوچ رہا ہوں, آپ نے تو میری امیدوں میں پانی پھیر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کی فلم میں ہیرو ہیروئن کوئی نہیں ہوتا. میں تو چاہ رہا تھا کہ شاید میرا کوئی چانس بن جائے گا, لیکن آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ کا تو بالکل چانس نہیں ہے, بالکل نہیں. ہاں میں کل آپ کی زندگی کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنا سکتی ہوں, بایو ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے آپ کے لیے. خیر اس کے لیے تو 15-20-25 سال مجھے انتظار کرنا پڑے گا. میں تو چاہتا ہیرو کا ایک رول مل جاتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فلموں میں تو ہیرو ہیروئن ہوتے ہی نہیں ہے. عائشہ, یقیناً بڑے یادگار واقعات بھی ہوں گے اس دشت کی سیاحی میں, کوئی خاص واقعہ جو ہمارے ویئر سے شیئر کرنا چاہیں؟ بہت مزے کے واقعات ہوتے ہیں کئی جگہوں پر, اور کئی جگہوں پر مجھے یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ اب بھی انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی کہ اکیلی عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے اپنے میل کولیگس کے ساتھ یا ٹیم ممبرس کے ساتھ. تو ایک دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا, ہم لوگ کام کر رہے تھے آزاد جموں کشمیر ٹورزم کے لیے, اور اس سلسلے میں مجھے جانا پڑا نیلم ویلی. اور ہم کہیں بہت آئی ریممبر آئی تھنک تاؤ بٹ تک ہم پہنچ گئے تھے, اور وہاں پر ہم پہنچے, وہ جو گارڈز ہوتے ہیں وہاں پر, تو انہوں نے ایک بڑا ٹپیکل قسم کا سوال کیا, کیونکہ میں تھی اور میرے ساتھ میرے 4 ٹیم ممبرس تھے, کرو کے تھے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ بی بی جا رہی ہے کشمیر. تو اس نے کہا کہ جی ہاں ہم تو کام پر ہیں, ہم تو کام کر رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا بندہ کدھر ہے, اس کا مرد کدھر؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ 4 تمہیں مرد نظر نہیں
سو اس قسم کی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن سم ٹائمس جو ایسا تھا کہ پیار بھی بہت ملتا ہے کئی جگہوں پر. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جیسے ہم فار فلنگ ایریاز چلے جائیں تو مجھے بہت گفٹس مل جاتے ہیں, ہینڈ میڈز, اینڈ خواتین بڑا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بیگز دے رہی ہوتی ہیں. چلیے ہم بھی آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا بات. ہاں تو آپ کو دینا چاہیے. تو عائشہ فیوچر پلاننگ کیا ہے, اور کیا آج کل پائپ لائن میں کیا چل رہا ہے؟ پائپ لائن میں اگین ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے تو میں کام کر ہی رہی ہوں, اور اس کے علاوہ اب بایو ڈاکیومنٹریز کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے. ابھی پائپ لائن میں انور مسعود صاحب کی فلم ہے, اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. اور اگین بہت بڑا نام, بہت بڑے لیجنڈ, اور پنجابی بولنے کا جو انداز ہے, مخصوص سٹائل ہے. ابھی بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو اس سال بھی تو پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے. بالکل, اور وہ جو ان کا مزاح اور طنز کا انداز ہے اس کو تو میرا خیال سے کوئی مقابلہ اس کا کر ہی نہیں سکتا بالکل بھی. اور اسی سلسلے میں میری ملاقات ہوئی عباس تابش صاحب سے, اینڈ سہیل عزیز صاحب سے, سہیل وڑائچ صاحب سے. اچھا, زبردست. اینڈ اگین یہ تینوں ہی اپنی فیلڈ کے جو سے ہیں بڑے نام ہیں, سپر اسٹار ہیں. اچھا, آپ فرما رہی ہیں کہ انور مسعود صاحب جو ہمارے لیونگ لیجنڈ ایک اور شخصیت ہے, خاص طور پہ جو ان کا سٹائل ہے پنجابی میں شاعری کا, ڈکشن ہی بڑا یونیک ہے. پھر وہ ترنم سے پڑھنا, آج کل مشاعروں میں ترنم سے پڑھنے کی روایت ختم ہو چکی ہے, تو آپ ان پہ آج کل بایو ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں. تو لیونگ لیجنڈس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے, یا ادر دین لیونگ لیجنڈس اگر آپ کسی ایسی شخصیت پہ کام کریں جو دنیا سے رخصت ہو گئی, اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا, اس میں زیادہ مشکل آپ کو کیا لگا؟ ابھی تک آنیسٹلی میں نے کوئی ایسی فلم نہیں بنائی کہ جو رخصت ہو گئے ہیں, کیونکہ میرا ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ جو ہمارے لیونگ لیجنڈس ہیں ان کو ان کی زندگیوں میں ہی ٹریبیوٹ دیا جائے, اور ان کی زندگیوں پر فلم بنائی جائے, ان کا حق ادا کیا جائے. بعد میں تو پھر ہم نہیں بیٹھ کے دیکھنا تالیاں بجانی ہے, لیکن آپ اگر اسی زندگی میں ان کو ایک ٹریبیوٹ دیں گے, سراہیں گے ان کی محنت کو اور ان کے سفر کو, تو نوجوان نسل کو بھی معلوم ہوگا, نوجوان نسل کو بھی کہ بھئی اپنے اسلاف, اپنے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے آئیکنز ہیں, ان کا کیا مقام ہے, اور ان کو کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, آپ نے بات کی, آپ کی اسپیشلٹی جو ہے جیسے فلم پہ ہے, ڈاکومنٹری پہ ہے, بایو ڈاکومنٹری پہ ہے. ہر سال ہمارے جو یونیورسٹی میں میس کام ڈپارٹمنٹ ہے, اس سے ہزاروں طلبہ طالبات فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں. وہ اگر آپ کا شعبہ اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو کیا انسینٹیو بتانا چاہیں گی, کہ اس کا کیا انسینٹیو ہے آج کا اگر یوتھ اگر اس طرف آتا ہے؟ اچھا, میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو یوتھ کے لیے بھی ہے, ہمارے ٹائم میں شاید ہمارے لیے اپرچونٹیز بہت کم ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنے مواقع نہیں ملا کرتے تھے. لکیلی میرے پاس ایک مجھے موقع ملا زندگی میں, اور میں نے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں آگے, آپ کو اچھے گائیڈ مل گئے, ٹھیک ہے, میرے اچھے ٹیچرز مل گئے. پی ایم ایل این گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, لاسٹ اپنے ٹینیور میں بھی انہوں نے نہ صرف فیچر فلم میں بلکہ اوور آل فلم میکنگ کے اندر انہوں نے بہت کام کیا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا. اچھا, ٹھیک ہے, فیچر اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا 75 سال میں, آج تک کسی حکومت نے فلم اور اس سے وابستہ افراد کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا تھا, اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ صنعت کا درجہ دیا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور آئی تھنک کہ ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جس کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں, اور پی ایم ایل این گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ خاص طور سے جاتا ہے. میرے خیال سے جو اب ہماری بچیاں ہیں ان کو اس فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے, کیونکہ جب ہم فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے, خاص طور سے فار فلنگ ایریاز کے اندر, لائک وزیرستان ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, اور پھر تھر ہو گیا, گلگت ایون بلتستان کے اندر بھی ہمیں انٹریکشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے خواتین کی, اور کئی جگہوں پر اجازت نہیں ہوتی مردوں کو اندر جانے کی. سو فیمیل کیمرہ ہماری جو وومن ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, اور ہماری جو فیمیل فلم میکرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ضرور, اور تاکہ اس فیلڈ میں نہ صرف وہ اپنا کام دنیا بھر کو دکھا سکیں, اپنا نام اور اپنے ملک کا نام بین الاقوامی اور قومی سطح پہ روشن کر سکیں. جی بالکل. آپ نے جس طرح بھی نام لیے, تھر کا, فار فلنگ ایریاز کا,
गिलगित का इवन नाम लिया आपने, फिर वज़ीरिस्तान का, तो इसका मतलब आप तो पूरा पाकिस्तान घूम चुकी होंगी। जी बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान। आप कराची से, खैबर से भी आगे, और मतलब चित्राल एंड नॉर्दर्न एरियाज, एवरीवेयर। जी। तो अच्छा, आपने टूरिज्म पे भी काम किया, कैसा है पाकिस्तान? बेहतरीन, सबसे बेस्ट मुल्क है हमारा। हमारे पास मौसम है, हमारे पास नज़ारे हैं, हमारे पास पाकिस्तान में आप किसी भी खित्ते में चले जाएं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, चाहे आप गवादर जाते हैं, चाहे आप तुर्बत पंजगोर जाते हैं, चाहे आप पंजाब जाते हैं, तो आपको एक अलग सीनरी देखने को मिलती है और खूबसूरत मौसम। कहना चाहिए कि हर एंगल पर, हर मोड़ पर आपको एक नया जो है नज़ारा देखने को मिलता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक ऐसा मुल्क मिला है कि जिसमें सारे मौसम भी हैं, बिल्कुल, और एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ समंदर है, रेगिस्तान की नेमत भी है। जी बिल्कुल। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट की मेहमान बनी। थैंक यू सो मच। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया, हमारे लिसनर्स को बताया, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपके इस इंटरव्यू से ख़ास तौर पे जो हमारी तालिबात हैं, जो वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको आज काफ़ी मालूमात मिली होगी। जी बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं, हम अपने ख़ास तौर पे नाजरीन से भी, सामीन से भी, कि आयशा ने जिस तरह फ़िल्म मेकिंग में नाम पैदा किया है, हमारी जो यूथ है उसमें भी बहुत टैलेंट है। और हर साल, जिस तरह मैंने इंटरव्यू के दरमियान भी कहा था कि हज़ारों तलबा तालिबात फ़ारिग़ुल तहसील होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपकी फ़ील्ड दिलचस्प भी है, पाकिस्तान की सैर भी होती है, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। एग्जैक्टली। इसमें यही एक सबसे अच्छा है कि आपको सिर्फ लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, आपको जगह जगह सैर करने का भी मौका मिलता है। और लेकिन हीरो हीरोइन नहीं होते। हीरोइन नहीं होते। आयशा, कोई आखिरी बात जो आप रेडियो पाकिस्तान के कैमरे के ज़रिए करना चाहें? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप इस फील्ड में आइए, आप फिल्म मेकर बनिए और पाकिस्तान को एक्सप्लोर कीजिए। ना सिर्फ यहाँ के लोगों से मिलिए, बल्कि यहाँ की खूबसूरत जगहों को भी देखिए। अपने मुल्क की इज़्ज़त कीजिए और अपने मुल्क से प्यार कीजिए। जी, और एक इसी गुड नोट के साथ आयशा, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सज्जाद। मुझे सज्जाद परवेज़, अपनी प्रोडक्शन टीम गुलाम हैदर, ज़ुनैरा खालिद और आमिर चांद के साथ इजाज़त दीजिए। एक नए मेहमान के साथ दोबारा रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।